शरीफ लाए हैं। शहजादा कासिम का दुनिया पे आना था। सरकार कासिम के करीब आके जिब्रील अमीन ने इमाम हसन बादशाह को मुबारक दी है, जिब्रील ने हुसैन बादशाह को मुबारक दी है। हुसैन बादशाह ने एक दफा जबरील को देखा है, जबरील को देख के कहते हैं जबरील तू खादिम है ना औलाद अली का। मैं उस बंदे के करीब आके पूछ लेना है कि भाईजान या तुझे मेरी बात समझ नहीं आई या फिर तू किसी ताल्लुक को दाद देता है। मैंने कहा जिब्रील तू खादिम है ना औलाद अली का, रहता है तेरे होठों पे ये विर्द मुबारक, शबीर के घर जाके जरा मेरी तरफ से अब्बास से कहना तुम्हें शागिर्द बाबा। मेहरबानी भाईजान, हाज़री भाईजान इको काम कर दें, इको काम। बिस्मिल्लाह भाईजान, हुसैन बादशाह बेस खोल दियो। हाज़री जी जी सैयद बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इलाही इलाही जी सैयद मालिक आपको सलामत रखे मुर्शिद। मेहरबानी भाईजान, जिब्रील तू खादिम है ना औलादे अली का, रहता है तेरे होठों पे ये विर्द मुबारक, शब्बीर के घर जाके जरा मेरी तरफ से अब्बास से कहना तुम्हें। मेहरबानी भाईजान, शागिर्द मुबारक ले सरकार। कासिम का तर्जमा में इतने पढ़े लिखे बंदों में, इतने पढ़े लिखे मजमे में हर बंदा हमाद रजा से पढ़ा लिखा बैठा है जो मुझे सुनने बैठ गया है। जमीर भाई कासिम का तर्जमा मैं कर चुका हूं, तू जल्दी से चौथी सतर सुन, मैं तेरी दुआओं के हिसार में सफर करूं। मैंने कहा दो जक रसीद पल में ही बेदीन कर दिया। कासिम ने पहला हमला किया है, करबला के मैदान में हुआ क्या है। मैंने कहा दो जक रसीद पल में ही बेदीन कर दिया, दुश्मन को एक पल में ही दो तीन कर दिया, दुश्मन को एक पल में ही दो तीन कर दिया। अब्बास खुश हुए हैं लड़कपन की याद से, कासिम ने करबला को ही से फील गया। हैदर हैदर दो दो रक्स दो शुक्रिया सरकार। दो जक रसीद पल में ही बेदीन कर दिया, दुश्मन को एक वक्त में दो तीन कर दिया। अब्बास खुश हुए हैं लड़कपन की याद से, गाजी ने करबला को ही सिफीन कर दिया, गाजी ने करबला को ही सिफीन कर दिया। हुसैन बादशाह ने कासिम को हुक्म दिया, जा कासिम अब तू मैदान में। शहजादा कासिम चले हैं। अल्लाह लानत करे अजरक मलून पर, ये कुत्ता कमीना के करीब आए, कहता है अब हुसैन के पास जवान खत्म हो गए जो इसने लड़ने के लिए बच्चे को भेज दिया। कहता है ये बच्चा तो 10 मिनट भी हमारे सामने खड़ा नहीं होगा। भाईजान हसन के अमीर के चेहरे पे जलाल आया। शहजादा कासिम ने अरजक की तरफ देखा, ओए कुत्ते के बच्चे मुंह बंद कर। मैंने कहा अरजक से लड़ाई को चला शेर का शागिर्द, अरजक से लड़ाई को चला। चौथी सतर नहीं है, हमाद रजा अपना अकीदा पढ़ने लगा है। मैंने कहा अरजक से लड़ाई को चला शेर का शागिर्द, ये मौत को भी मौत से आगाह नहीं करते। अरे मक्तल में बताती है ये कमसिन की अदाएं, हम आले मोहम्मद कभी भागा रहे। मुर्शिद अरजक से लड़ाई को चला शेर का शागिर्द। मेहरबानी शुक्रिया। अरजक से लड़ाई को चला शेर का शागिर्द, हम मौत को भी मौत से आगाह नहीं करते। मक्तल में बताती हैं ये कमसीन की अदाएं, हम आले मोहम्मद कभी। और जरा नहीं बोलता लंगर शंकर का रहा है, कोई मसला नहीं भाईजान। शुक्रिया। हाँ जी, कोई जो मेरे सामने बैठे हैं ये इनको ही सबक सुना रहा हूँ। जिस बंदे को नहीं पूछता साथ वाले से पूछ ले कि हमाद शाह उन पढ़िया की है। अब्बास चले हैं कासिम मैदान में। अब्बास करीब आए, अब्बास ने कहा सुन 4 बेटे तू मरवा चुका है अरजक से, 22 शागिर्द भी मरवा चुका है कासिम से लड़ने के लिए, और क्या चाहता है। अरजक कहता मैं इसके मुकाबले पे जाता हूं।
اب میں اس کے مقابلے پہ جاتا ہوں بھائی جان امیر مختار بھائی ضمیر بھائی حماد رضا چوتھی سطر نہیں پڑھنے لگا سطر بندے کے سر سے گزر گئی یہاں تک مجھے دکھ رہے گا اگر بندے نے سطر کی قیمت دی میں لاہور والی ملکہ کے سامنے دعا کروں گا کہ بی بی تیرے عزاداروں میں پڑھ کے آ گیا عباس نے قریب آئے کہا کہ 22 شاگرد 4 بیٹے 22 شاگرد 4 بیٹے مروا کے اب کیا چاہتا ہے عباس قریب وہ کہتا اب میں اس کے مقابلے پہ جاتا ہوں عباس فرماتے تو قاسم کو جانتا نہیں ہے یہ میرا شاگرد ہے وہ کہتا کرے گا کیا عباس فرماتے اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے جو ان سے الجھتا ہے وہ ڈھیروں کا پسر ہے ہاں 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 مہربانی بھائی اور شکریہ بھائی تھینک یو اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے جو اس سے الجھتا ہے وہ ڈھیروں کا پسر ہے ارزق ذرا کتوں سے کہیں پاس نہ آئے عباس کا شاگرد ہے شیروں کا پسر ہاں 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 مہربانی بسم اللہ بسم اللہ مہربانی شکریہ بسم اللہ جی 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 مل کے شکریہ مرشد بادشاہ مالک کریم اللہ آپ کی زندگی دراز ہو امیر مختار بھائی ضمیر بھائی کاظمی صاحب بھائی جان مالک آپ کو سلامت رکھے اللہ کا ارادہ میں اشرے چ نہیں پڑھی ہے نظم اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے جو اس سے الجھتا ہے وہ ارزق مہربانی ارزق ذرا کتوں سے بسم اللہ صلوات پڑھیے گا پھر چلو پچھلے آلے ہو اس تو بھی آستہ صلوات پڑھو کوئی مسئلہ نہیں بسم اللہ سجاد بسم اللہ مولا کے بڑے بہترین عزادار بادشاہوں کے منظور نظر بھائی غلام سجاد سرکار میں قاسم پڑھ رہا ہوں اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے جو ان سے الجھتا ہے وہ ڈھیروں کا پسر ہے ارزق ذرا کتوں سے کہیں پاس نہ آئے عباس کا شاگرد ہے چلو سرکار دعا فرمائیے گا شہزادہ گیا میدان میں اس نے کہا تعارف تو کروا کس کا بیٹا ہے اس ذکر کے صدقے مولا ہمارے قاسم بھائی کو اولاد نرینہ عطا فرما اس مجلس میں جتنے عزادار جن کے ہاں اولاد نہیں ہے اس ذکر کا صدقہ جلدی لاہی آمین بولنا مالک سب کو اولاد نرینہ عطا مالک ماتمی فرزند عطا فرمائے جن کی اولاد زندہ ہے مالک ان کو زندگی دراز فرمائے مالک بیٹیوں کے پردے سلامت رہے ارزق ذرا کتوں سے کہیں پاس نہ ہو عباس کا شاگرد ہے شیروں کا پسر ہے ضمیر بھائی شہزادہ گیا میدان میں شمر کہتا تعارف تو کروا کس کا بیٹا ہے کس کا خون ہے شہزادے نے اپنا تعارف کروایا ہے شہزادہ کہتا میں عظمتوں کا سویرا ہوں نام قاسم ہے مہربانی بابا جی شکریہ مہربانی بھائی جان نا وہ پیچھے والا محلہ چپ کر گیا حماد رضا زبان کٹوا کے ممبر پہ اعلان کر کے جائے گا کہ آج کے بعد کبھی شاعری نہیں پڑھنی تو چپ کر جا تو اپنی چپ کو آواز دے میں کربلا کی کریمی کو آواز دیتا ہوں دیکھتا ہوں تیری چپ طاقتور ہے یا آل محمد کا کرم طاقتور ہے فیصلہ اسی بارگاہ میں اسی ممبر پہ اسی وقت ہو جائے گا یا تو بولے گا یا پھر سیدہ نے مجھے شاعری نہیں دی شہزادہ قاسم کہتا میں عظمتوں کا سویرا ہوں نام قاسم ہے متائے فاطمہ زہرا ہوں نام قاسم ہے شمتائے فاطمہ زہرا ہوں نام قاسم ہے شجاعتوں کی تمنا ہوں نام قاسم ہے قسیم خلد کا پوتا ہوں نا یار انج نہ کر مہربانی پیچھے آ لیا میں عظمتوں کا سویرا ہوں نام قاسم ہے متائے فاطمہ زہرا ہوں نام قاسم ہے شجاعتوں کی تمنا ہوں نام قاسم ہے اور قسیم خلد کا پوتا ہوں نام قاسم ہے وہ کہتا کرے گا کیا شہزادہ کہتا کتاب جنگ میں ترمیم کرنے آیا ہوں تمہارے جسموں کو تقسیم گیا
ہاں 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 ایسے بولتے علی والے. مل کے آؤ پیچھے آ ہو رل کے عظمتوں کا سویرا ہوں نام قاسم. شکریہ سرکار آپ کی کیا بات ہے بابا جی آپ کی کیا بات. میں جھولی اٹھا کے دعا دے رہا ہوں یار تہاڈی کی کیا بات. میں عظمتوں کا سویرا ہوں نام قاسم ہے. متاع فاطمہ زہرا ہوں نام قاسم ہے. شجاعتوں کی تمنا ہوں نام قاسم ہے. قسیم خلد کا پوتا ہوں نا. کتاب جنگ میں ترمیم کرنے آیا ہوں تمہارے جسم کو. ایک بندہ امیر مختار بھائی آگے بڑھا, اس نے کہا ہوئے 9 لاکھ کا لشکر تجھے ڈر نہیں لگتا؟ شہزادہ کہتا ہے ہجوم لشکر باطل شعار کچھ بھی نہیں. نا 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 چلو کر جا انٹرنیٹ کھول حماد رضا کی سطر ڈال اور پھر ترجمہ کر میں نے پڑھا کیا ہے. شہزادہ کہتا ہے ہجوم لشکر باطل شعار کچھ بھی نہیں سوائے ذرائے گرد و غبار کچھ بھی نہیں سوائے ذرائے گرد و غبار کچھ بھی نہیں چمک سناؤں کی نیزوں کی دھار کچھ بھی نہیں اور میری نظر میں پیادے سوار کچھ بھی نہیں. وہ کہتا 9-10 سال کا 11 سال کا بچہ اتنے بڑے دعوے کیسے. شہزادہ کہتا میری نظر میں پیادے سوار کچھ بھی نہیں. وہ کہتا کرے گا کیا. شہزادہ کہتا کبا ہے روح و بدن سے اتار سکتا ہوں یہ فوج کیا ہے زمانے کو مار سکتا. ہاں ہاں ہو پیچھے والے ہجوم ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سید بسم اللہ اے ہو جا قاسم کسے نہیں پڑھا. ملنگوں کی صدا مولا علی والا علی والا علی حاجت رضا مولا علی مولا دشمن مقابلہ علی والا علی والا. شکریہ سرکار آپ کی کیا بات. جی سرکار شکریہ مہربانی. شہزادہ کہتا ہے ہجوم لشکر جی جی مہربانی سرکار آپ کی کیا بات ہے سید آپ جی ہیں. شہزادہ کہتا ہے ہجوم لشکر باطل شعار کچھ بھی نہیں سوائے ذرائے گرد و غبار کچھ بھی نہیں چمک سناؤں کی نیزوں کی دھار کچھ بھی نہیں اور میری نظر میں پیادے سوار. وہ کہتا کرے گا کیا. شہزادہ کہتا قبا ہو روح و بدن سے اتار سکتا ہوں یہ فوج کیا ہے زمانے کو. سرکار ایک لفظ ہے شمشان. شمشان اردو میں ہے قبرستان. ہندی میں جو اپنے مردے جلاتے ہیں اسے وہ کہتے ہیں شمشان گھاٹ. شہزادہ 9 لاکھ کی طرف دیکھ کے کہتا ہے حیات چھوڑ کے شمشان لو تو بہتر ہے. نا 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 یار ہن میں کتھے پڑھا ضمیر بھائی ہن نہیں کوئی بولدا تے میرے میں کی کرا. شہزادہ کہتا ہے حیات چھوڑ کے شمشان لو تو بہتر ہے حقیقتوں کو ابھی جان لو تو بہتر ہے حقیقتوں کو ابھی جان لو تو بہتر ہے. میں کون ہوں مجھے پہچان لو تو بہتر ہے میں کون ہوں مجھے پہچان لو تو بہتر ہے جو کہہ رہا ہوں اسے مان لو تو بہتر ہے. وہ کہتا کون ہے کیا تعارف ہے کون ہے کیا تعارف ہے. شہزادہ کہتا ابھی تجھے میرا تعارف نہیں ہوا میں کون ہوں مجھے پہچان لو تو بہتر ہے. وہ کہتا ہے کون. شہزادہ کہتا شجاعتوں کے صحیفہ کا میں نتیجہ ہوں شجاعتوں کے صحیفہ کا میں نتیجہ ہوں یہی بہت ہے کہ عباس کا بھتیجا. مل کے شکریہ. پہاڑوں میں قرآن کے 30 سپاروں میں محمد کے امیر کا جناب امیر کا مجتبی کے بسم اللہ آدم بم سپر پاور سرکار آپ
آپ کی کیا بات ہے بھائی جان, آپ کی کیا بات ہے بھائی جان, آپ جیئیں. شہزادہ کہتا ہے حیات چھوڑ کے شمشان لو تو بہتر ہے, حقیقتوں کو ابھی جان لو تو بہتر ہے, میں کون ہوں مجھے پہچان لو تو بہتر ہے, جو کہہ رہا ہوں اسے مان لو تو بہتر ہے. وہ کہتا کون ہے, کہتا شجاعتوں کے صحیفہ کا میں نتیجہ ہوں, یہی بہت ہے کہ عباس کا, یہی بہت ہے. نہیں سرکار ابھی گال لگے چلنی ہے, گالے تھے مقیدے نہیں. یہی بہت ہے کہ عباس کا بھتیجہ ہوں. کہتا اچھا پھر اور تعارف کیا ہے. شہزادہ کہتا یہ وقت عرصہ محشر سے جوڑ سکتا ہوں. سوری اس بندے دی, بابا جی مہربانی, شکریہ بھائی جان, آپ کے ہاتھ سلامت رہیں. شہزادہ کہتا ہے یہ وقت عرصہ محشر سے جوڑ سکتا ہوں, حیات و موت کے دھارے کو موڑ سکتا ہوں, حیات و موت کے دھارے کو موڑ سکتا ہوں, ہر ایک ظلم کے خیبر کو توڑ سکتا ہوں, بدن سے روح کا پانی نچوڑ سکتا ہوں. نا 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 بھائی, حماد رضا نے کبھی رعایتی نمبر لیے ہی نہیں ہے. شہزادہ کہتا ہے یہ وقت عرصہ محشر سے جوڑ سکتا ہوں, حیات و موت کے دھارے کو موڑ سکتا ہوں, ہر ایک ظلم کے خیبر کو توڑ سکتا ہوں, وہ بدن سے روح کا پانی نچوڑ سکتا ہوں. وہ کہتا 11-12 سال کا بچہ, اتنا بڑا دعویٰ. شہزادہ کہتا تو مجھے جانتا نہیں ہے نا, ارے کتاب فتح سے والناس لکھ کے آیا ہوں, کتاب فتح سے والناس لکھ کے آیا ہوں, اور میں اپنے بازو پہ یہ وقت عرصہ یا علی, یہ وقت عرصہ محشر سے جوڑ سکتا ہوں, حیات و موت کے دھارے کو موڑ سکتا ہوں, ہر ایک ظلم کے خیبر کو توڑ سکتا ہوں, بدن سے روح کا پانی نچوڑ. کہتا کتاب فتح سے والناس لکھ کے آیا ہوں, میں اپنے بازو پہ. وہ کہتا اچھا پھر. شہزادہ کہتا ایمان کی تصویر سے لڑنے چلے آئے. اس بندے نے لنگر کنڈیا قاسم بھائی تیرا جدا ہاتھ نہیں اٹھیا معذرت دینار. شہزادہ کہتا ایمان کی تصویر سے لڑنے چلے آئے, اسلام کی توقیر سے لڑنے چلے آئے, قرآن کی تفسیر سے لڑنے چلے آئے, قرآن کی تفسیر سے لڑنے چلے آئے. تم حضرت شبیر سے لڑنے چلے آئے, تم حضرت شبیر سے لڑنے چلے آئے. وہ کہتا کیا ہو گیا, کیسا کیا ہو گیا جو تو نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا. شہزادہ کہتا تم حضرت شبیر سے لڑنے چلے آئے. وہ کہتا پھر کیا ہو گیا. شہزادہ کہتا تم آئے نہیں ہو, تم لائے گئے ہو. وہ کہتا کیسے. شہزادہ کہتا ناپاک حرارت کی ہوا لائی ہے تم کو. اوئے ہوئے ہو یار, ہن بندہ یا کسی چنگے ٹیچر کو اردو پڑھ کے آوے یا پھر میرے نال بولے. شہزادہ کہتا ناپاک حرارت کی ہوا لائی ہے تم کو, اور میدان میں ماؤں کی خطا لائی ہے. مہربانی مرشد, شکریہ سید. مل گئے شہزادہ کہتا ہے ایمان کی تصویر سے لڑنے چلے, اسلام کی توقیر سے لڑنے چلے, قرآن کی تفسیر سے لڑنے چلے, تم حضرت شبیر سے. شہزادہ کہتا ناپاک حرارت کی ہوا لائی ہے تم. گولی اتھے بجنی ہے نا بھائی جان, ایک دن تو مرنا ہی ہے نا. میدان میں ماؤں کی خطا. سارے بندے پیچھے ہٹے. جی شکریہ, جی تھینک یو. آپ جی ہیں سید, آپ سلامت. میں سرکار آپ جی ہیں, مرشد آپ جی. میدان میں ماؤں کی خطا. اچھا وہ لشکر پیچھے ہٹا, شہزادہ آگے بڑھا, وسط لشکر کے درمیان گیا. شہزادہ جائے کہتا اچھا ہم سے لڑتے ہو,
بدمست بدمزاج اداؤں کے لاڈلو. چلو یار جڑے پیچھے والے چپ نے اللہ تہاڈی چپ چ اضافہ کرے. شہزادہ کہتا ہے بدمست بدمزاج اداؤں کے لاڈلو. بدمست بدمزاج قاسم بھائی میں نے اپنا ذکر تیرے ممبر پہ رکھ دیا, مجھے مجمع سے قیمت لے کے دے, یا پھر آج کے بعد کہہ کہ حماد رضا آج کے بعد یہاں پہ شاعری نہ پڑھنا. شہزادہ کہتا ہے بدمست بدمزاج اداؤں کے لاڈلو, اجداد ناشناس فضاؤں کے لاڈلو, اجداد ناشناس فضاؤں کے لاڈلو, کم ظرف نامراد وفاؤں کے لاڈلو, آؤ طلاق یافتہ ماؤں کے لاڈلو. اوئے ہوئے ہوئے سید مینوں قیمت دے یار. شہزادہ کہتا ہے بدمست بدمزاج اداؤں کے لاڈلو, اجداد ناشناس فضاؤں کے لاڈلو, کم ظرف نامراد وفاؤں کے لاڈلو, آؤ طلاق یافتہ ماؤں کے لاڈلو. شہزادہ کہتا ہے اس ہاتھ میں اگر نہ اطاعت کی لاج ہو میں فیصلہ کروں تو قیامت ہی ہے. بسم اللہ بسم اللہ. بدمست بدمزاج آپ ٹھیک ہے سرکار؟ اچھا جی 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 مہربانی شکریہ. ایسے موضوعات پڑھنے کی ضرورت جی سرکار بالکل خیبر خندق جو بال بھی جی انشاءاللہ جی مہربانی. بہت بڑے استاد کے شاگرد مالک ان کا بدمست. ہر شخص نہیں ہے لائق متعین ہے, ہر شخص نہیں ہے لائق متعین ہے, اغیار کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا. اور جائے گا منافق نہ بکارے رانی کو کیونکہ نہ جیو حیدری. شہزادہ کہتا بدمست بدمزاج اداؤں کے لاڈ لو. سرکار آپ جی ہیں اجداد ناشناس فضاؤں کے لاڈ لو, کم ظرف نامراد وفاؤں کے لاڈ لو, آؤ طلاق یافتہ. شہزادہ کہتا ہے اس ہاتھ میں اگر نہ اطاعت کی لاج ہو میں فیصلہ کروں تو قیامت ہی. لے سرکار آپ آگئے, بس میں کافی دیر پڑھ گیا. آخری 6 سطریں مصائب کا جملہ. میرا بہت ہی پیارا بھائی, مصائب کی دنیا کا بڑا ہی معتبر نام, مالک ان کو سلامت رکھے. 6-7 بندے آگے بڑھے, انہوں نے کہا وہ تو کیا زیادہ سے زیادہ لڑ لے گا. شہزادہ کہتا ہے جو سب سے بڑا ہے اسی فنکار کو بھیجو. چلو پیچھے آ لے پائن, تھینک یو شکریہ. شہزادہ کہتا ہے جو سب سے بڑا ہے اسی فنکار کو بھیجو, گو بھیجو پیادے کو کہ اس اسوار کو بھیجو, گو بھیجو پیادے کو کہ اسوار کو بھیجو. جو سب سے بڑا ہے اسی فنکار کو بھیجو, گو بھیجو پیادے کو کہ اسوار کو بھیجو. جو سب سے بڑا ہے اسی فنکار کو بھیجو, گو بھیجو پیا. سبحان اللہ. جو سب سے بڑا ہے اسی فنکار کو بھیجو, گو بھیجو پیادے کو کہ اسوار کو بھیجو. ایک بار ذرا فوج کے سردار کو بھیجو. وہ تو ہم سے کیا لڑے گے, ایک بار ذرا فوج کے سردار کو بھیجو. اور بھیجو سرے میدان کسی جرار کو بھیجو. وہ کہتا ہوا کیا ہے؟ شہزادہ کہتا بھیجو سرے میدان کسی جرار کو بھیجو. وہ کہتا کرے گا کیا؟ شہزادہ کہتا ہے بھاگو گے کہاں, دشت ابھی تنگ کروں گا. بھاگو گے کہاں, دشت ابھی تنگ کروں گا. نسلیں نہ بھلا پائے گی وہ جنگ کرو. بھاگو گے کہاں, ایڈی دوروں بندہ ہمیشہ نیاز دینا ہوتا ہوں. بھاگو گے کہاں, دشت ابھی تنگ کروں, نسلیں نہ بھلا پائیں گی. مالک عزت والے عزاداروں کو سلامت رکھے. مال بادشاہ شکریہ سرکار آپ کی مرشد. کیا بات, اتنے عزت والے نا بیٹا اس کو یہاں پہ نہیں رکھ. میں سید بھی ہوں, جتنے ذاکرین میرے بعد مجھ سے پہلے, میں گزارش کروں ناراض تو نہیں ہوں گے, اکثر ذاکرین کو چاہیے کہ اس کو صاف کر کے ممبر پہ نہ رکھا کریں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں ائمہ معصومین کے نام لکھے ہوتے ہیں, اس کی بے ادبی ہوتی ہے, آپ یہاں پہ رکھ دیا کریں تو ناراض نہ ہوئیے گا. میں سید بھی ہوں, میں مجلس کا بانی بھی ہوں. بادشاہ قاسم بھائی کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جتنے عزت والے بزرگ
जितने इज्जत वाले आखिरी हद निगाह तक मजमे में मेरी माए बहनें, बादशाह उन सबको सलामत रखे, सदा बादो शाद रहो। 2 जुमले मेरे हिस्से के हैं, वो सुन लो, क्योंकि मेरे पीछे मक्तल का बहुत ही मोतबर नाम तशरीफ़ फरमा, ये आपको तवील मसाइब सुनाएंगे। 2 जुमले। जब 1 साल की कैद का काट कर सैयदा वापस आई है ना, बाबा जी मालिक आपकी हाय कबूल। ज़मीर भाई मदीने की सरहद पे खड़े होकर कहा, सज्जाद ये कौन सा शहर है? अजरको मिनल्लाह, अजरको मिनल्लाह। तू तो तैयार बैठा है यार रोने के लिए। अल्लाह ये बुलंद आवाज से हाय कबूल करे। बुजुर्गों की आवाज बुलंद है, नौजवान चुप हैं। कहा सज्जाद ये कौन सा शहर है? तुसी बाबा जी जुमला मेरा समझ लिया ना। ये जो पर्दे में मेरी माएँ बहनें बैठी हैं ना, इनसे पूछना कोई धी 1 साल बाद वापस वल्ले वो पूछ दिए केड़ा शहर है। सज्जाद फरमाते हमारे नाना का शहर मदीना। मदीने का नाम सुनना था। सैयदा ने एक दफा आसमान की तरफ देखा, देख के कहती नाना के शहर मदीना हमें कबूल न करना, मैं जवान लेके गई थी बूढ़े ले आई हूँ। अजरों को मिनल्लाह, अजरों को मिनल्लाह। मातम तो तेरे हक में है ना। मैं जवान लेके गई थी, मैं बूढ़े ले आई हूँ। मैं सलामत चादरें लेके गई थी, मैं फटी हुई चादरें ले आई हूँ। मैंने एक जुमला पढ़ना है, मिंबर भाई के हवाले कर देना है। मैं सलामत चादरें लेके गई थी, फटी हुई चादरें ले आई हूँ। मैं सलामत झूले लेके गई थी, मैं जले हुए झूले ले आई हूँ। मैं ना रोने वाली आंखें लेके गई थी, मैं खून रोने वाली आंखें ले आई हूँ। सज्जाद ने जुमला सुना, जुमला सुन के सज्जाद ने मुंह पे मातम करना शुरू किया। बीबी फरमाती सज्जाद मैं इतनी रातें जागी हूँ, अब मुझे नींद नहीं आती। अजरों को मिनल्लाह, अजरों को, मैं इतनी रातें अजरों को मिनल्लाह। जुमले जैसे भाई 2 जुमले पढ़ने, भाई मसाइब पढ़ेंगे। कासिम भाई मौला तुझे औलाद नरीना अता फरमाए। बादशाह तेरी इतनी अजीम ड्यूटी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सज्जाद मैं इतनी रातें जागी हूं, मुर्शिद अब मुझे नींद नहीं आती। अमीर मुख्तार भाई जुमला पढ़ूं। इब्ने मुंजर है तेरे और मेरे मौला का सहाबी। ये करीब आए कहता मौला सुना है तेरी फूफी ने कहा था मैं इतनी रातें जागी हूं, अब मुझे नींद नहीं आती। सज्जाद फरमाते कहा था। कहता मौला तुझे तेरी दादी के जख्मी पहलू का वास्ता बता तो सही कहा क्यों था। सज्जाद फरमाते ना पूछ, या तू मर जाएगा या मैं मर जाऊंगा। कहता मौला बता तो सही। सज्जाद फरमाते सुनेगा 11 मुहर्रम को हमारा काफिला शाम के लिए निकला है। अल्लाह लानत करे शिमर पर, इसकी नजर पड़ी है हारिस इब्ने नौफल पर। इसने हारिस को देख के कहा तू कहां जा रहा है? ये कुत्ता कहता है मैं यजीद के दरबार में इनाम लेने जा रहा हूं। और पर्दे अली मामा बेड़ा थोड़े वास्ते जुमला पढ़ लगा। ये कहता मैं यजीद के दरबार में इनाम लेने जा रहा हूं। अल्लाह लानत करे इस कमीने पर। इसने कहा तूने किसी सैयदजादी को तमाचे मारे हैं? मातम कर यार, तूने किसी के सैयदजादी को तमाचे मारे हैं? तूने किसी की चादर छीनी है? ये कुत्ता कहता मैंने कुछ नहीं किया है। ये कमीना कहता है बस यजीद के दरबार में इनाम उसे मिलेगा जिसने कोई जुल्म किया होगा। सज्जाद फरमाते मर जाता सज्जाद ये जुमला ना सुनता। ये कुत्ता आगे बढ़ के कहता है ये अली की बेटी खड़ी है, पता मैं अब जुल्म करता हूं। मातम कर यार, ये अली की बेटी खड़ी है, पता मैं अब जुल्म करता हूं। इस कुत्ते ने लोहे का ताजिया ना उठाया। ये कमीना करीब जाके कहता है यहां से 3600 किलोमीटर यजीद का दरबार है, तेरा हाथ रोकने वाला कोई नहीं। काम सिर्फ तेरा इतना है अली की बेटी सोए ना, अली की बेटी सोए ना। अल्लाह जाने किस बात पे मातम करता है। कहता अली की बेटी सोए ना। सज्जाद फरमाते हैं 20 सफर आया हमारी फूफी सोई नहीं, 15 मुहर्रम आया हमारी फूफी सोई नहीं। सज्जाद फरमाते हैं 44 दिन के बाद यहाँ पे एक काफिला रुका। अब्बास की मलका ने आंखें बंद की। इस कुत्ते ने लोहे का ताजियाना हारिस के सर पे पकड़ाया। कहता तुझे कहा था अली की बेटी सोए ना। ये कुत्ता लोहे का ताजियाना
اس جگہ پہ لے کے آیا ہے جہاں عباس کی ملکہ آرام کر رہی تھی. اس کتے نے تازیہ نہ مارنا شروع کیا. ماتم کر یار, اس کتے نے. یہ تھے ذاکر اہل بیت شاعر آل عمران سید حماد رضا نقوی صاحب, جو کہ اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل محمد و آل محمد اور مصائب محمد و آل محمد بیان فرما رہے تھے. اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ذاکر اہل بیت تہذیب الحسن جعفری صاحب کو, جو کہ اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل محمد و آل محمد اور مصائب